ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر جس طرح سے شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ایران پہنچ گئی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے جی. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دو بھائی جو ہوتے ہیں ان کے اندر غمی خوشی کے اندر تو شرکت بڑی لازمی ہے، اور میرے خیال میں یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. اور ایرانی قوم میرے خیال میں اگر کسی ملک کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے گا تو وہ پاکستان ہے الحمدللہ. اور میرے خیال میں پاکستان کی ملٹری اور سول لیڈرشپ دونوں جا کے اس بات کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستانی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے میرے خیال میں عام لوگ بھی گئے ہیں، سیاستدان گئے ہیں، بہت سارے میرے خیال میں اہم لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی گئے ہیں. پاکستان کی جانب سے بھرپور نمائندگی اس بات کی غمازی ہے کہ ایران اور پاکستان یکجان دو قالب ہیں، اور خاص طور پہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. اور پاکستان نے جس طریقے سے الحمدللہ ایک کردار ادا کیا، مشکل کردار تھا. آپ دیکھیے یہ فیصلہ لینا مشکل تھا کہ ایک طرف امریکہ حملہ آور ہے اور دوسری جانب پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں کی مدد کرنی ہے اور ہم نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے. کوئی اور دنیا میں مائیکا لال نہیں تھا جو وہاں کھڑا ہوا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایران کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. 193 کنٹریز یونائٹڈ نیشن کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے یہ کہا 193 کنٹریز میں کہ ہم کھڑے ہوں گے اور ہم جو ہے وہ بات کریں گے، ثالثی کا کردار ادا کریں گے. یہ بڑا ایک تاریخ ساز لمحہ تھا. یہ اس سے کم نہیں تھا جو مارکہ حق میں ہمارے فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جنگ میں جائیں گے اور انڈیا کا جواب جو ہے 1 سے 10 کا جب دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی. دیکھیں آپ خود سوچیں، 2 سپر پاور ہیں، دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، ایران کے اوپر حملہ آور ہیں، نان نیوکلیئر کنٹری کے اوپر. ایران کو بھی شاباش ہے، سلام ہے. اور پھر لیڈرشپ، کیا خوبصورت لیڈرشپ کہ جس نے سب سے پہلے شہادت کے مرتبے پہ خود فائز ہوئے اور بعد میں قوم سے جو ہے وہ انہوں نے قربانی مانگی. کیا بات ہے. یہ تو میرے خیال میں واقعہ کربلا جو تھا اس کی یادیں تازہ کرا دی. ہم تو اس ٹائم پہ موجود نہیں تھے، جو ہم نے تو پڑھا کہ کس طریقے سے امام علی مقام نے جو کردار ادا کیا، لیکن جو اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج بھی کربلا جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. ہر جو ہے وہ قتل حسین کے بعد جو ہے وہ پھر جو اصل میں کامیابی ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو حق کے اوپر کھڑا رہتا ہے. تو ایران کی قوم جو ہے وہ ایک بڑی زبردست لیڈرشپ کے ان کے پاس موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، غیرت مند قوم ہے اور بہادر قوم ہے. اور پاکستان نے جو بہادری کا ثبوت دیا اس بات کے اوپر وہ پاکستان کو پیار کرنے لگ گئے. اور اب ہماری یہ جو دوستی تھی یہ بھائی چارگی کے اندر چلی گئی. جس طرح سے پاکستان نے چائنا کے ساتھ آئرن بردر بنا لیا، اس طریقے سے اب ہم نے آئرن بردر جو ہے وہ ایران بھی بن گیا. تو الحمدللہ ہمارے جو بارڈر ہیں وہ سیکیور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ ہمارا افغانستان جو ہے وہ بھی صبح کا بھولا ہے، شام کو انشاءاللہ گھر ضرور لوٹے گا، مجھے پوری امید ہے. ہاں بھارت جو ہے وہ تو فتنہ فساد ہے، اس سے تو آپ کبھی بھی ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا.